پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، رسول آ گئے ارض و سما مہکنے لگا، کھلا تھا پھول کبھی آمنہ کے آنگن میں کہ جس کی خوشبو سے سارا جہاں مہکنے لگا، کہ جس کی خوشبو سے سارا جہاں مہکنے لگا۔ صدیوں پہلے میرے اور آپ کے رسول مکے کی سرزمین پر عبداللہ کے گھرانے میں آمنہ کے شکم سے تشریف لائے، صدیوں قبل تشریف لائے۔ کچھ چاند جملے سماعت کر لیں، آپ ذی ہوش لوگ ہیں، اچھی وسطی سے ولوم کرتے ہیں، زیادہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود سمجھ جائیں گے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ پوری توجہ لے کر کے یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ، تو بہت قریب سے جملے کو سماعت کر لیں۔ میں وقت برباد نہیں کروں گا آپ کا، اپنے ادنا سے علم کو لے کر کوشش کروں گا کچھ خاص باتیں آپ کی عدالت میں پیش کر دی جائیں۔ جی صدیوں قبل میرے سرکار تشریف لائے تھے، مگر ماحول کی تازگی، موسم کی شگفتگی، یہ بہاریں، یہ روشنی، یہ غبارے، یہ کمکمے، یہ مسکراتے ہوئے چہرے، یہ اسٹیج کی رونق اس بات کی گواہ ہے کہ جیسے میرا رسول آج ہی تشریف لایا۔ یار صدیوں پہلے نبی آئے، موسم لگتا ہے آج ہی نبی آیا ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول بہت پہلے آئے، تم آج بھی کہتے ہو کہ رحمتیں اترتی ہیں، تم آج بھی کہتے ہو برکتیں اترتی ہیں۔ یار ذمہ دار علماء یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہوں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ایک رات کے دامن میں قرآن کو اللہ نے اتارا تھا، مگر جب پلٹ کر سال کے بعد وہ رات آتی ہے، روح صبح تک اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ حساب لگاؤ چمروا والو، جب نزول قرآن کی شب کا یہ عالم ہے کہ صبحوں تک رحمتیں اتریں، تو میرے رسول کی آمد کے مہینے کا عالم کیا ہوگا، میرے رسول کی آمد کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے۔ کہاں کھولی تھی زلفیں یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، کہاں نبی پیدا ہوئے، میلاد چمروا میں منایا جا رہا ہے۔ ساری دنیا میں
آج اگر آواز آتی ہے تو آمد مصطفیٰ کے نعروں کی آواز آتی ہے. آج ہر خطہ میرے رسول کی آمد کو خدا کی عزت کی قسم اپنے سینے میں جگہ دیے ہوئے ہیں, اپنے قلب میں مقام دیے ہوئے ہیں. کیوں نہ دے کہ ایسا رسول آیا بھی تو نہیں ہے, ایسا سونا نبی کسی قوم کو ملا بھی تو نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم یہ 18,000 عالم اگر میرے خدا نے بنائے ہیں تو آمنہ کے لال کے صدقے میں بنائے. یوں تو میرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا. حضرت جابر کی روایت ہے, سرکار خود فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا, مگر جسے جسے یہ نور ملتا چلا گیا, جہاں جہاں منتقل ہو کے یہ نور آتا چلا گیا, اس کے مقام میں اضافہ ہوتا چلا گیا, اس کو خدا ترقی دیتا چلا گیا. آؤ سب سے پہلے انسان ہم سب کے باپ حضرت آدم کی ہسٹری ملاحظہ کر لیں. اللہ نے فرشتوں سے آدم کو سجدے کرائے. سجدے خدا کو ہوتے ہیں بھائی, کسی انسان کو نہیں ہوتے, کسی آدمی کو نہیں ہوتے. عبادت تو خدا کی جاتی ہے, مگر وجہ کیا تھی کہ آدم کے سامنے فرشتوں کو خدا نے جھکایا؟ وجہ یہی تھی, وہ ادب آدم کا نہیں تھا جو پشت آدم میں نور محمدی جلوگر تھا, تو میرا خدا اس کا ادب کرانا چاہتا تھا. مقام آدم اگر بڑھا تو نور محمدی کے صدقے میں بڑھا, اور اتنی خوشبو آپ کے جسم سے پیدا ہوئی. ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں کہ اگر ہرن کے سر پر, ہرن کی پشت پر حضرت آدم اپنا ہاتھ رکھ دیں تو اس کے ٹخنے سے مشک نکلنا شروع ہو جائے. یہ میرے نبی کے نور کی برکت تھی. اسی طرح جب یہ شیش کے دامن میں آیا تو آدم نے سینے سے لگا کر اپنے بیٹے کو سبق دیا تھا, میرے لال شیش جب کوئی ایسا ویسا وقت آئے, اللہ سے کچھ حاجت ہو تو نام خدا کے حبیب کا لینا, وسیلہ خدا کے حبیب کا لینا. دامن پکڑا تھا اپنے باپ کا, اور شیش نے کہا تھا میرے باپ سب سے پہلے تو اللہ نے تمہیں بنایا ہے. آدم نے کہا ارے بظاہر تو میں بنا ہوں, مگر جب میری آنکھوں میں اللہ نے روشن چراغ رکھے تھے اور میں نے دیکھا تھا تو جنت کے درختوں پہ محمد کا نام تھا, جنت کے پتوں پہ محمد کا نام تھا, پھلوں پہ محمد کا نام تھا, شہد کی موجوں میں محمد کا نام تھا, اور دودھ کی لہروں میں محمد کا نام تھا. ارے 300 سال میں رویا, مگر جب تک خدا نے میری مراد کو پورا نہ کرا, جب تک اس کے حبیب کا نام میں نے نہ لیا, اور جب نام مصطفیٰ لے لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا. برادران اسلام آؤ میں اور قریب کر کے آپ کو بتا دوں, یہ نور منتقل ہوتا گیا, آگے بڑھتا گیا, جہاں جہاں آیا مقام بڑھتے گئے. اگر بہت لمبی کہانی ہے میرے بھائی, اگر میں یکے بعد دیگر نام لینا شروع کر دوں تو وقت بہت ہو جائے گا. اللہ کے خلیل ہیں جن کو ابراہیم کہا جاتا ہے, کعبہ انہوں نے بنایا. جب کعبہ بن گیا اللہ کے خلیل نے دامن پسارا, کہا میرے مالک میں نے تیرا گھر بنایا ہے, میں نے کعبہ آپ لوگوں کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بس دیکھیے سمجھ, بہت اچھی بات مولانا افضال صاحب نے کہی. مین چیز کیا ہے کہ جو ہم کہیں وہ آپ سمجھ لیں. اللہ کے خلیل نے کعبے کو تعمیر کیا, کعبہ بنایا, کعبہ بنانے کے بعد دامن پھیلا دیا, جھولی پسار دی, کہا میرے مالک میں نے تیرا گھر بنایا ہے, میں تجھ سے انعام لینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کس سے مانگا؟ خدا سے مانگا. مانگنے والا خلیل اللہ ہے, عطا کرنے والا میرا اللہ ہے. دامن پسارا خلیل نے, مالک میں نے تیرا گھر بنایا ہے, مجھے انعام تو دے. تو میرے خدا نے کہا خلیل مانگ, تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کروڑوں سلام ہو خلیل کی عظمت کو. مانگا بھی تھا تو خلیل نے کیا مانگا تھا؟ کہتے ہیں ربنا بفاس فیہم رسولا, اے پروردگار جس رسول کے منہ سے سناتا آ رہا ہے اس رسول کو میری نسل میں سے پیدا کر. واہ 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 واہ, خلیل نے دعا مانگی تھی اس نبی کو میری نسل میں سے پیدا کر دے. اللہ کا جواب ملا, اے خلیل تجھ پہ آتش کو جب گلزار کیا گیا تو تو نے کیا سمجھا کہ تو اکیلا تھا؟ نہیں, تیری پشت میں میرے حبیب کا نور تھا, اس لیے آگ کو گلزار بنا دیا گیا. اللہ کی عزت کی قسم یہ جہاں جہاں نور آتا گیا مقام بڑھتے گئے, عظمت بڑھتی گئی, یہاں تک کہ اسماعیل کے پاس آ گیا تو تیز چھری چلائی تھی خلیل نے, مگر گلا نہ کٹا تھا اسماعیل کا, ایک بال نہ کٹا تھا اسماعیل کا. ارے وہ اسماعیل کا کمال نہیں تھا, وہ نور محمدی کے جلوے تھے کہ پشت اسماعیل میں نبی کا نور رکھا تھا. چھری چلتی بھی کیسے, چھری کاٹتی بھی کیسے, کہاں سے آتی وہ چھری تو اسماعیل کا گلا کٹ جاتا. خدا نے کہا تھا خبردار چھری, اگر تو نے اسماعیل کا بال کاٹ دیا جہنم میں ڈال دیا جائے گا, کیونکہ یہ وہ ہے کہ جس کی نسل میں سے
دنیا میں لانا چاہتا ہوں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لاجواب ہے میرا نبی، بہت سونا ہے میرا نبی، بڑا نرالا ہے میرا نبی۔ اجازت دیں دو شعر پڑھ دوں، دو شعر پڑھوں، محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے، میرا نبی تیرا نبی، میرا نبی تیرا نبی، میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے، میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے۔ کیوں کہ میرے نبی کو ساری کائنات کا خیال، واہ واہ واہ، میرے نبی کو ساری کائنات کا خیال ہے، میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے، میرے نبی کو ساری کائنات کا خیال ہے۔ زمین بنی زمان بنی، واہ واہ واہ، زمین بنی زمان بنے، مکی بنی مکان بنے، زمین بنی زمان بنے، مکی بنی مکان بنے، زمین بنی زمان بنے، مکی بنی مکان بنے۔ کیوں؟ یہ سب کا سب اسی کا ہے جو آمنہ کا لال ہے، یہ سب کا سب اسی کا ہے، یہ سب کا سب اسی کا ہے جو آمنہ کا لال ہے، میرا نبی تیرا نبی، میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے۔ ایک شعر بہت اچھا ہے، جی جی، موضوع سے ذرا مختلف ہے، اچھا لگے گا، سبحان اللہ کہہ دیں۔ یزید وقت سے کہو وہ ہوش کی دوا کر، وہ اشارہ سمجھئے، میں زیادہ کس اور کچھ نہیں کہوں گا، بس صرف جو کہوں گا چائے والے کو کہہ دوں گا۔ یزید وقت سے کہو، یزید وقت سے کہو وہ ہوش کی دوا کرے، یزید وقت سے کہو وہ ہوش کی دوا کرے، یزید وقت سے کہو وہ ہوش کی دوا کرے، بگر نثار ملک میں جلال ہی جلال ہے، بگر نثار ملک میں جلال ہی جلال ہے، میرا نبی تیرا نبی، میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے۔ خوب، کیا بات ہے۔ ایک شعر دلیل کے ساتھ ذمہ دار علماء کے حوالے سے آپ کی عدالت میں، بہت کامیاب شعر، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسین آپ سا کوئی، جمیل آپ سا کوئی جہان میں ہوا نہیں، واہ، حسین آپ سا کوئی، جمیل آپ سا کوئی جہان میں ہوا نہیں، حسین آپ سا کوئی جہان میں ہوا نہیں، بے مثل بے مثال نبی آپ کا جمال ہے، بے مثل بے مثال نبی آپ کا جمال ہے، میرا نبی تیرا نبی، میرا نبی تمام انبیاء میں بے مثال ہے۔ میں نے پڑھ دیا، عادتاً ورنہ پڑھنے کے لیے بہت شورا ہوتا ہے، اب غور سے سماعت کر لیں، سب کی ویڈیو بن جائے گی، ادھر کو مت دیکھو ادھر کو دیکھو، سب کی بنے گی انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا یہ نور محمدی جہاں جہاں جاتا گیا مقام بڑھتا گیا، آؤ قریب سے سماعت کر لیں، اللہ اللہ اسی طرح منتقل ہوتا ہوا میرے نبی کا نور کہاں آیا؟ عبد المطلب کے پاس، یہ نور عبد المطلب کو ملا،
جب یہ نور محمد عبد المطلب کے حصے میں آیا تو کعبے کے متولی بن گئے، قریش کے سردار بن گئے. یہ اسی نور کا صدقہ تھا کہ کعبے کا امام بنا، اللہ اللہ سردار قریش بن گیا. اور کتنی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. میرے اور آپ کے نبی کے دادا کو کتنی عظمتوں کے حامل ہیں عبد المطلب. ذرا تھوڑی سی سن لیں، اپنے وقت میں سناؤں گا انشاءاللہ. ایک دن کعبہ پاک میں سوئے ہوئے ہیں، متاب کی زمین ہے، سوئے ہیں عبد المطلب، سوئے ہیں مصطفیٰ کے نانا. خواب میں اللہ نے بشارت دی، اے عبد المطلب اٹھو، آب زمزم کا کنواں کھودو. اٹھو، آب زمزم کا کنواں کھودو. یہ آب زمزم جو اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا، جب جھگڑے فساد ہوئے تھے مکے میں تو لوگوں نے پتھر ڈال کے اسے پاٹ دیا تھا، بند کر دیا تھا کہ نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانسری، تو اسے بند کر دیا تھا. پھر یہ آب زمزم کا کنواں کب کھودا گیا؟ تاریخ کے حوالے سے سن لیں. عبد المطلب کا جب دور آیا، یہ سوئے ہوئے تھے متاب کے مقام پر، اللہ نے کہا اٹھو، آب زمزم کا کنواں کھودو. عبد المطلب بیدار ہوئے، گدال اٹھایا اور کنواں کھودنے کی آپ نے کوشش کی. 3 دن ہو گئے، گدال چلتا رہا، آب زمزم ظاہر نہیں ہوا، آب زمزم کا فوارہ ظاہر نہیں ہوا. 3 دن کے بعد عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی، اے میرے مالک تو نے بشارت دی، میں محنت کر رہا ہوں، آب زمزم نکل نہیں رہا ہے. تو ایک منت مانگی تھی، نبی کے دادا نے کہا تھا، اے میرے مالک اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا میں تیرے نام پہ قربان کروں گا، میری محنت کو قبول کر لے. یہ منت مان کے جب گدال مارا تھا، اللہ کی قسم آب زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا، آب زمزم کا فوارہ نکلا. عبد المطلب نے پیا، تمام قریش نے پیا. پھر اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے بھی عطا فرمائے، 10 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے. ایک دن پھر عبد المطلب صحن کعبہ میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ نے پھر پکارا، عبد المطلب بتاؤ زمزم کیسا لگا؟ کہا مولا بہت اچھا لگا. کہا بیٹے کتنے ملے؟ کہا مالک 10 بیٹے ملے. کہا منت کیا مانگی تھی؟ کہ ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کرنا ہے. میرا خدا فرماتا ہے اب وہ وقت آ گیا ہے، مجھے ایک بیٹا دے دیجئے. اللہ اللہ، یہ یاد آیا، آنکھ میں آنسو تھا. خدا کی عزت کی قسم، بیٹے چاہے 12 ہو، بیٹے چاہے 10 ہو، محبت باپ کو سب سے برابر ہوتی ہے، پیار سب کو برابر ہوتا ہے. یار آسان نہیں ہے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دینا، آسان نہیں ہے بیٹے کی گردن پر تلوار چلانا، آسان نہیں ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کو قربان کرنا. یہ تو کوئی خلیل کے جگر سے جا کر کے پوچھے کہ تو نے اسماعیل کی گردن پر چھری کیسے رکھی تھی. کسی شاعر نے کہا ہے یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے تختے سلیمانی، یہ آسان ہے کہ انسان دکھ اٹھائے سختیاں جھیلے، یہ آسان ہے کہ انسان جان بھی دے دے بآسانی. یہ سب آسان سے آسان تر ہیں جانے من، لیکن بہت مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی. کیا بات ہے. عبد المطلب آئے، آنکھ میں آنسو ہے، 10 بیٹے سامنے ہیں. کہا باپ ہر غم گوارا ہے، تمہاری آنکھ کا آنسو گوارا نہیں ہے. اللہ اللہ. کہا وجہ کیا ہے؟ آنکھ میں آنسو کیسا ہے جبکہ یہ پرفتن دور تھا، مگر اللہ اللہ باپ سے کتنی بڑی ہمدردی تھی. یہ نبی کے دادا اور خاندان مصطفیٰ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ باپ سے ہمدردی ہونی چاہیے، باپ سے پیار ہونا چاہیے، ماں باپ سے الفت ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے صاحب کہ جیسے آج شادی ہوئی اور موٹر سائیکل پر رکھی اور پھر کیا معاملہ بھئیے؟ ارے کمرہ لے کے رنگے مراد آباد میں، کمرہ لے لیا رامپور میں، میرے بھائی رہ لے مراد آباد میں، رہ لے رامپور میں. اس رسول کی منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم ماں باپ کو چھوڑ کے کامیاب نہیں ہو. بے شک بے شک. ماں باپ کو چھوڑ کر تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. آپ پریکٹیکلی طور پر دیکھ لیں، دلپت پور اڈے پر جائیے، کوئی کیلے بیچتا آپ کو ملے گا. آپ پوچھنا بھائی جان کیلا کتنے کو دیا ہے؟ وہ کہے گا 40 روپیہ درجن. برابر میں اور بھی کیلے پڑے ہوئے ہوں گے. پوچھنا یہ کیا بھاؤ دیا ہے؟ وہ کہے گا یہ 20 روپے درجن بھی دے دوں گا. کہا آپ پوچھنا لمبائی سیم ہے، موٹائی سیم ہے، تو پھر یعنی قیمت میں ڈیفرنس کیوں، تبدیلی کیوں؟ وہ کیا کہے گا؟ یہ کیلا گیل سے الگ ہو گیا ہے تو اس کی قیمت آدھی ہو. جی کیا بات. بہت جب تک انگور کا دانہ گچھے سے لگا رہتا ہے 40 روپیہ پاؤ بکتا ہے، جب انگور گچھے سے ٹوٹ جاتا ہے 20 روپیہ پاؤ ہو جاتا ہے. ذرا سوچ لے تو خاندان سے علیحدہ جا کر، ماں باپ سے علیحدہ ہو کر کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. ارے ماں تو وہ عظمت ہے کہ میرے رب کی رحمتوں کا بول بالا ہو گیا. ماں نے آنکھیں
گھر میں اجالا, واہ 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 واہ, ماں نے آنکھیں کھول دی, گھر میں اجالا ہو گیا. اور کسی شاعر نے لکھا ہے رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی, رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی, ماں کی عزت جہاں نہیں ہوتی. ارے سب سے بدبخت ہے وہی بیٹا جس کے حصے میں ماں نہیں, واہ 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 واہ, جس کے حصے میں ماں نہیں ہوتی. یہی شعر میں نے پڑھا تھا ایک جلسے میں بلاری سائٹ میں. ایک ڈاکٹر صاحب جو مراد آباد میں رہتے تھے, انہوں نے کہا مولانا ساری تقریر ہضم ہو گئی, یہ تمہارا شعر اب تک ہضم نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا گرم پانی پی لے اوپر سے ہضم ہو جائے گا. کہا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا معاملہ یہ, تو تجھے وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں مراد آباد میں رہتا ہوں, پیشے سے ڈاکٹر ہوں, گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے, نیچے سنگ مرمر بچھا ہوا ہے, گرم پانی کا بھی انتظام ہے, مگر میری ماں میرے چھوٹے بھائیے کے ساتھ رہتی ہے, گبری کے مکان میں رہتی ہے. میں نے لاکھ کوشش کی, میرے گھر آج تک مراد آباد نہیں گئی. تو میں نے کہ مجھ سے مت پوچھ, اپنی قسمت سے سوال کر کہ یہ دولت تیری قسمت میں کیوں نہیں ہے, تیرے غریب بھائی کو کیوں ملی ہے. تو جانتا نہیں ماں کا مقام, تیرے گھر میں ایسیاں تو لگی ہیں, سنگ مرمر تو بچھا ہے, مگر کہاں سے لائے گا وہ دولت. تیرے بھائی کا گھر بظاہر کچا ہے, مگر جب ماں چلتی ہے عزت خدا کی قسم اس کے قدموں کے آگے پیچھے خدا کی جنت چلا جاتی ہے, خدا کی رحمت برسا کرتی ہے, خدا کی برکتیں اترتی ہیں. اللہ اللہ کہا میں نے لاکھ کوشش کی, ماں نہیں جاتی. من کی ماں سے جا کے پوچھ, اپنی قسمت میں ماتم کر. جب اس کے چھوٹے بھائی سے ملاقات